السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا زوجة ولي الله وخير خلق بعد رسول الله، السلام عليك يا أم الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة ورحمة الله وبركاته۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نور الولایت ٹی وی پر آپ سبھی کو خوش آمدید۔ ناظرین محترم، ایام فاطمیہ کی مناسبت سے خصوصی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، پچھلے پروگرام میں ہم نے ابھی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کے سیاسی پہلو پر گفتگو کی تھی۔ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ بھی اسی موضوع سے متصل ہے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں خواہر آسمہ جعفری صاحبہ۔ السلام علیکم خواہر، خیریت سے؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ، خدا کا شکر۔ ابھی فاطمہ کی شہادت کی آپ کو تعزیت پیش کرتے ہیں، اور آپ کا شکریہ کہ آپ پھر ایک بار پھر ہمارے پروگرام میں اپنا وقت نکالا۔ خواہر، ہم اپنے موضوع کی طرف چلنے سے پہلے میں رہبر معظم سید علی خامنہئی کی ایک بات آپ کے سامنے نقل کرنا چاہوں گی کہ جو ہمارے موضوع سے متصل ہے۔ رہبر فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہم سب کے لیے نمونہ عمل ہے۔ اپنی زندگی کے بچپن میں پیغمبر اکرم کی مدینہ سے ہجرت کے بعد مدینہ کی زندگی میں اور نظام اسلامی میں آپ کی تمام اجتماعی اور سیاسی امور میں شرکت تمام خواتین کے لیے ایک بہترین اسوہ ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہم اپنے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ خواہر، کیونکہ ہمارا وقت کی کمی ہے تو پھر جیسے پچھلے پروگرام میں کچھ گفتگو ادھوری رہ گئی تھی، انشاءاللہ کہ آج ہم اسی سے اپنا پروگرام کو متصل کریں گے۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ سب سے پہلے میں بھی حجت ابن الحسن علیہ السلام کی خدمت اقدس اور تمام نور الولایہ ناظرین کی خدمت میں بھی میں تسلیت ایام فاطمہ کی تسلیت و تعزیت عرض کرتی ہوں۔ خواہر، جس طرح سے پچھلے پروگرام میں ہم بھی فاطمہ زہرا کی سیاسی زندگی کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے اور خطبہ فدق کا ہم نے ذکر کیا اس حوالے سے، لیکن ایک سوال جو اس حوالے سے ذہن میں آ سکتا ہے کہ خود سیاست کیا ہے؟ یعنی بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ بھئی جیسے آج کل کے حکمرانوں نے کہ ذہنوں میں یہ بات ڈال دی ہے کہ سیاست صرف ایک دھوکہ ہے، اور اس طرح سے اگر میں چاہوں کہ آپ تھوڑا تفصیلی یعنی کچھ گفتگو سیاست کے حوالے سے کر دیجیے پہلے۔ جی، یہاں پر میں اپنے کلام کا آغاز اور امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث سے کرنا چاہوں گی کہ جو سیاست ہی کے بارے میں ہے۔ اسی طرح حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ مولا سیاست کیا ہے، سیاست کی تعریف کریں، تو انہوں نے 3 جملوں میں سیاست کی تعریف کی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ سیاست خدا کے حق کی رعایت کرنا، خدا کے حق کو پہچاننا، لوگوں کے حقوق کو پہچاننا، اور مردوں کے یعنی اموات کے حقوق کو پہچاننا۔ یعنی اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ 3 ضلع ہیں سیاست کے۔ ایک خدا کا حق ہے جو کہ بنیادی چیز ہے، دین کا ایک بنیادی رکن ہے، اور اس کے بعد لوگوں کے حقوق ہیں، ان کو پہچاننا اور ان کو ادا کرنا، اور اموات کی بھی یعنی مردوں کے بھی حقوق ہیں کہ ان کو پہچاننا۔ واقعاً یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ لوگوں نے اس طرح سے یعنی سیاست کے میدان کو، سیاست کو ایک غلط انداز سے انہوں نے لوگوں کے سامنے پیش، جی بالکل، اس لیے لوگ جب اس طرح سے سمجھتے ہیں تو وہ بالکل کچھ لوگوں کے ذہنوں میں، لیکن یہ ہے کہ کچھ لوگ پھر یہ بھی اگر کہتے ہیں، یہاں پر بھی میں امام راحل امام خمینی کا ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین اور سیاست الگ الگ ہے، دین سیاست سے جدا ہے، تو یہ بالکل غلط ہے۔ اور پھر وہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جو یہ کہتے ہیں وہ نہ دین کو سمجھتے اور جانتے ہیں اور نہ ہی سیاست کو سمجھتے اور جانتے ہیں۔ دراصل دین وہی سیاست ہے اور سیاست وہی دین ہے، کیونکہ ایک حکومت کے لیے، ایک حکومت جو ہے اور لوگوں پر حکومت کرنے کے لیے، ایک ملک کو چلانے کے لیے قضاوت کی ضرورت ہے، عدل کی ضرورت ہے، تجارت کی ضرورت ہے، ان تمام چیزوں کی ضرورت ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں اس کے پس منظر میں تو دراصل یہ وہی سیاست ہے۔ اور ہمارے ائمہ صرف حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نہیں، ہمارے تمام ائمہ بہترین سیاستدان تھے۔ انہوں نے جو سیاست کی، اگر اس طرح کی کوئی بات ہوتی تو نعوذ باللہ خدا نخواستہ کیا اس میں ہمارے ائمہ بھی شامل تھے؟ تو اس وجہ سے اب یہاں پہ زیارت جامعہ کبیرہ کا ایک جملہ ہے کہ اس میں ہے کہ ہم ساسۃ العباد، یعنی ہم فرماتے ہیں زیارت جامعہ کبیرہ
جو کہ ایک بہت ہی بہترین زیارت ہے، تو اس میں کہتے ہیں کہ ہم یعنی ہم ائمہ جو ہے معاشرے میں، جامعہ میں لوگوں میں سیاستدان ہے، معاشرے کی سیاستدان ہیں ہم۔ اور کیا اگر اس طرح کی کوئی بات ہوتی کہ صرف ائمہ سے اور ان سے جا کے دین کی باتیں کریں تو کیا اس کو ذہن قبول کرتا ہے؟ اور ابن ابی الحدید جو ہیں وہ نہج البلاغہ میں یہ کہتے ہیں کہ کیا پیغمبر نے جب حضرت علی علیہ السلام کا ہاتھ بلند کر کے یہ فرمایا تھا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، تو اس کا کیا مطلب تھا؟ یعنی لوگوں کو یہ کہا کہ جاؤ اپنے احکام شرعی کے لیے صرف رجوع کرو حضرت علی علیہ السلام سے، اپنے نماز، روزے، خمس و زکوٰۃ کے بارے میں ان سے سوال کرو؟ نہیں، اس طرح کی کوئی بات نہیں۔ یا کیا ائمہ جو ہیں، بلکہ ہم تمام انبیاء کا بھی وہی، انہوں نے بھی ایک بہترین وہ سیاستدان تھے، اور ہمارے ائمہ خود بھی، اور صرف لوگ ان سے رجوع نہیں کرتے تھے۔ اور اگر اس طرح سے کرے یہ تو محدود ہو جائے گا، اور نہ ملک چلے گی، نہ حکومت، نہ ہی امامت۔ تو اس لیے یہ دونوں جدا نہیں ہیں، اور سیاست جو ہے ایک پاک و پاکیزہ میدان ہے، ایک شعبہ ہے، ایک پاکیزہ، جس کو اگر اس طرح سے یعنی صحیح طریقے سے اگر اس کو استعمال کیا جائے تو واقعی میں، لیکن اگر نہ کیا جائے تو پھر اسی طرح سے سیاستدانوں کے جیسے چہرے ہیں، مکروہ چہرے ہیں، تو پھر وہ لوگوں کے سامنے اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال اٹھے گا کہ واقعاً یعنی سیاست کا میدان جو ہے یہ اس میں اس طرح کی صرف دھوکے بازی اور فریب، جھوٹ وغیرہ ہے کہ جو عوام کو دیتے ہیں۔ اب ان حکمت عملی پہ بات کرتے ہیں کہ جو بھی فاطمہ زہرا نے سیاسی حوالے سے اپنی زندگی میں اپنائے تھے۔ جی بالکل، دیکھیں پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے تھوڑا سا اس کا خلاصہ عرض کیا تھا، اور ہم نے کہا کہ انشاءاللہ تفصیل سے اگلے پروگرام میں عرض کریں گے، تو حسب وعدہ ہم حاضر ہیں۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے، اب دیکھیں کہ جب پیغمبر گرامی اسلام کی رحلت ہوئی اور ابھی پیغمبر گرامی اسلام کا جنازہ مبارک پڑا ہوا تھا کہ لوگ جمع ہو گئے سقیفہ بنی ساعدہ میں، اور وہاں پر یہ اپنا کام کرنے لگے۔ یعنی دراصل یہ مقدمہ چینی کر رہے تھے حضرت علی علیہ السلام کو خانہ نشین کرنے کے لیے، اور لوگوں کے ذہنوں کو منحرف کرنے کے لیے، ہٹانے کے لیے، انحراف، لوگوں کو غلط راستے پر ڈالنے کے لیے۔ اب کیا یہاں پر میری بیوی خاموش ہو کر بیٹھ جاتی گھر میں کہ یہ تو میرا کام نہیں ہے کیونکہ میں ایک خاتون ہوں، میں ایک عورت ہوں؟ نہیں، اپنا شرعی وظیفہ سمجھتے ہوئے، کل بھی ہم نے کہا کہ جب دین پر عرف آ جائے، شرعی وظیفہ، جب ولایت پر جب وقت آ پڑے تو پھر وہاں پر مرد و زن نہیں رکھتا، عورت اور مرد کی کوئی بات ہی نہیں ہے، ان سب کو اپنا وظیفہ انجام دینا چاہیے۔ میری بیوی نے بھی یہی محسوس کیا، اور اپنے شرعی وظیفے کو انجام دیتے ہوئے اس فضا میں کہ کسی کو بولنے کی اجازت نہیں تھی، حضرت زہرا آئی۔ اب حضرت زہرا اگر آتی تو حضرت زہرا کے حامی بھی بہت کم تھے، بہت کم تھے، زیادہ لوگ نہیں تھے، لوگ تو چھپ کر گھروں میں بیٹھ گئے تھے، مردوں کی زبانیں تو بند ہو چکی تھی۔ اب حضرت زہرا اور اس پودے کو، جو کہ ایک نومولود پودا تھا کہ جس کو پیغمبر نے لگایا تھا، وہ اس کی جڑیں کاٹنے پہ تلے ہوئے تھے، اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے ان سے فرمایا بھی کہ تمہارے دل میں تو نفاق تھا ہی، جب پیغمبر گرامی زندہ تھے دل میں نفاق تھا، لیکن اس کو ظاہر نہیں کر رہے تھے۔ اب ان کی رحلت کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد، تمہارا نفاق ظاہر ہو گیا اور تمہاری زبانوں پر آ گیا۔ بالکل، بیوی نے اپنے خطبے کے ذریعے نفاق کے چہرے پر سے نقاب ہٹا دیا۔ بالکل، تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اب کس طرح سے آگے جاتی؟ بہترین بی بی نے حکمت عملی سے کام لیا۔ کچھ حکمت عملیاں تھیں اور بہت ہی بہترین سیاست سے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے کچھ اپنائے، کچھ حکمت عملیاں اپنائی کہ جو تاریخ کا اگر مطالعہ کرے تو آج بھی دنیا حیران ہے کہ اس بی بی نے کیا کیا اور کس طرح سے اس نونہال پودے کو بچایا، اور کس طرح سے، کیونکہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پاسبان حریم ولایت ہیں، مدافع ولایت ہیں، اور اس راہ پہ حضرت زہرا نے اپنی جان قربان کر دی، اپنی جان قربان کر دی حضرت فاطمہ زہرا نے۔ تو اس میں سب سے پہلی حکمت عملی جو ہے حضرت فاطمہ زہرا نے جو اختیار کی، وہ انہیں خبردار کیا۔ انہیں خبردار کس طرح سے کیا کہ دیکھیں کہ جب ہجوم لے کر آئے وہ حضرت زہرا کے گھر میں اور در جلایا گیا بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پہ، تو پھر اس وقت
در جب جلا اور میری بیوی جب بے ہوش ہو گئی، کیونکہ میں مختصراً بیان کر رہی ہوں، دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، جب حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام کو بیعت کے لیے مسجد لے کر گئے تو میری بیوی کو جب ہوش آیا تو پہلے سوال یہی کیا مولا کے بارے میں کہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا مسجد لے کر گئے ہیں انہیں بیعت کے لیے۔ تو حضرت زہرا نے امام حسن امام حسین علیہ السلام کا ننھے بچوں کا ہاتھ پکڑ کر بیوی مسجد میں گئی اور انہیں خبردار کیا کہ اگر حضرت علی علیہ السلام کو نہ چھوڑا تو میں پروردگار عالم سے شکایت کروں گی۔ اور ابھی کیونکہ پیغمبر گرامی اسلام کو دنیا سے گئے ہوئے ابھی اتنا زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، تو کچھ غیرت باقی تھی مہاجر و انصار میں، اور وہ پیغمبر کی مہربانیاں کچھ ان کو یاد تھیں، اس لیے وہ فوراً انہوں نے ہاتھ روک لیا ظلم کرنے سے، اور حضرت علی علیہ السلام کو انہوں نے چھوڑ دیا اور میری بیوی فاتحانہ انداز سے گھر آئی۔ یہ پہلی حکمت عملی تھی حضرت فاطمہ زہرا کا۔ دوسری حکمت عملی جو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اختیار کی، وہ ان کا رونا تھا، وہ ان کا گریہ کرنا تھا۔ اور ان کا رونا کس طرح سے، یعنی یہ مظلومیت کا رونا نہیں تھا، اور بی بی ہمیں بھی یہ بتا رہی ہیں، اور کربلا میں بھی جب ہم روتے ہیں کربلا والوں کے لیے، اور یہ ایام فاطمیہ میں یہ مظلومیت کا نہیں کہ وہ مظلوم تھے، یہ ایک الگ بات ہے، یہ احتجاج ہے، گریہ احتجاج ہے، احتجاج کا رونا ہے، یہ اپنے حق مانگنے کا رونا ہے۔ اور دیکھیں اس میں حضرت زہرا نے کیا حکمت عملی اختیار کی کہ بی بی گھر میں بیٹھ کے نہیں روئی، بی بی نے اجتماع میں جا کر، مرکز میں جا کر بی بی نے انتخاب کیا اس جگہ کو، قبر رسول پر جاتی تھی، شہداء احد کے پر جاتی تھی، دروازے شہر میں، کیونکہ جو آنے والے تھے وہ بھی یہ سوال کرتے کہ دختر رسول کیوں رو رہی ہیں، اور جو جانے والے تھے وہ بھی جب حضرت زہرا کو دیکھتے تو وہ یہی سوال کرتے کہ کیوں۔ اور اس طرح سے بی بی لوگوں کو بیدار کر رہی تھی جو سوئے ہوئے تھے، اور اسی سونے میں ہی وہ اپنا سب کچھ اسی غفلت میں ہی گزار رہے تھے، تو بی بی ان کو جگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اب کیوں کہا کہ مولا سے فرمایا کہ حضرت زہرا سے کہی یا دن کو روئی یا رات کو، مگر ان کو کیا تکلیف ہو رہی تھی؟ نہیں، حقیقت واضح ہو رہی تھی، پتہ چل رہا تھا کہ یہ منحرف ہو گئے ہیں۔ محمود ابن لبید کا یہ شیخ عباس اپنی کتاب بہت الاذان میں اس قصے کو ذکر کرتے کہ محمود ابن لبید وہ داخل ہوئے مدینہ میں تو دیکھا کہ ایک خاتون 4 چھوٹے بچوں کے ساتھ شدت سے گریہ کر رہی ہیں، تو اس کا دل بہت دکھا۔ وہ جب آگے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو دختر رسول گرامی ہیں، اور دیکھا کہ حضرت فاطمہ زہرا ہیں، اور محمود ابن لبید نے سوال کیا کہ بی بی آپ اس شدت سے کیوں نالہ و فریاد کر رہی ہیں، کیا ہو گیا ہے، اور میرا دل پھٹنے والا ہے، اس نے سوال کیا۔ تو حضرت زہرا نے روتے ہوئے جواب دیا کہ اے لبید کے فرزند، اے لبید کے بیٹے، ایک داغ نے میری کمر توڑ دیا، میرے بابا کے داغ نے، اور لوگ جب مر جاتے ہیں کچھ عرصہ روتے ہیں تو ان کا داغ کم ہوتا جاتا ہے، ان کو صبر آتا جاتا ہے، لیکن جو دن گزرتا جا رہا ہے میرے اس داغ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ یعنی دراصل کیا کہنا چاہ رہی تھی کہ میرے بابا کے بعد کیا ہو رہا ہے، اور لوگ منحرف ہو گئے، اور کس طرح ہمارا حق جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہے، اور اس طرح سے لوگوں کو پتہ چل رہا تھا۔ یعنی ایک بہترین حکمت عملی حضرت زہرا کی۔ اور ایک اور سیاسی حکمت عملی حضرت زہرا کی جو تھی وہ یہ تھا کہ حضرت زہرا گئیں مسجد میں، جو یہ خطبہ فدقیہ جس کے بارے میں ہم کل عرض کر چکے، تھوڑا سا میں اس ماحول کے بارے میں بتاؤں کہ یہاں پر بھی انہوں نے حضرت زہرا کو کہا کہ ہم آپ کے گھر آتے ہیں یا آپ ہمارے گھر آئیں اور ہم گفتگو کرتے ہیں، حکام وقت نے کہا، لیکن حضرت زہرا نہیں مانی، انتخاب کیا تو مسجد کا، ہجوم کا، اجتماع کا، تاکہ یہ بات چھپی نہ رہے، سب کے سامنے مرکزی آیا ہو، اجتماع کا، ورنہ گھروں میں تو یہ بات دب جاتی۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر کتنی بہترین طریقے سے حضرت زہرا جو ہے نا اپنا کام کری، لوگوں کو جگا رہی ہیں۔ بی بی نے کہا نہیں، مسجد کا انتخاب کروں گی کہ جہاں جمعیت ہو، اجتماع ہو، اور واقعاً میں بی بی گئیں، اور کہتے ہیں تاریخ نگار جو ہیں وہ اس ماحول کو اور حضرت زہرا کے انداز کو، کہ میری بیوی جب داخل ہوئی کس انداز سے داخل ہوئی، بہت ہی باوقار، جیسے ایک کمانڈر داخل ہوتا ہے، اور کس طرح سے 2 طرفہ لوگ اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ خاندان بنی ہاشم کے خواتین کی جھرمٹ میں حضرت فاطمہ زہرا، اور کہتے ہیں کہ بی بی نے وہ حجاب کیا ہوا تھا کہ وہ عربی چادر جو حضرت زہرا کی تھی وہ کھسکتی ہوئی جا رہی تھی زمین پر،
اور جب گئے میری بیوی بڑے وقار سے گئی اور پردہ عائل کر دیا گیا. اس کے پیچھے میری بیوی یہ خاندان بنی ہاشم کے خواتین کے جرمٹ میں. اور میری بیوی جب وہاں پر تو لوگ حضرت زہرا کو دیکھا تو بالکل وہ خاموش ہو گئے, حتیٰ کہ کہتے سانس لینا بھی بھول گئے جس طرح سے اگر گئے. اور حضرت زہرا نے پہلے گفتگو کا آغاز نہیں کیا, پہلے چند لمحوں کے لیے میری بیوی خاموش رہی, بالکل خاموشی چھا گئی, اپنی گفتگو کا آغاز نہیں کیا. اور جب بیوی نے دیکھا, بیوی آمادہ کر رہی تھی ان کو کہ میں بات جب کروں تو ان پہ کس طرح سے اثر انداز ہو, یعنی ان کی توجہ میں کس طرح سے اپنی جانب میں مبذول کروں. اس کے بعد کافی خاموشی کے بعد میری بیوی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے خود گریہ کرنا شروع کیا. اور جب آنسو نکلنے لگے حضرت زہرا کے تو وہ آنسو اور وہ گریہ, وہ رونا حضرت زہرا کا دیکھ کے وہ پورا مجمع دھاڑے مار مار کے رونے لگا. اور جب یہ سب کچھ حضرت زہرا نے کیا اور پھر اس اپنی گفتگو کا آغاز بھی حضرت زہرا نے کس طرح سے کیا, یعنی ان کو مخاطب کر کے کہا, ہاں اے لوگو پہچانو مجھے, میں فاطمہ ہوں, میرے والد پیغمبر گرامی ہیں, رسول ہیں, رسول خدا ہیں. یعنی کیا کہہ رہے تھے کہ اتنے کم عرصے میں اے لوگوں تم نے فراموش کر دیا اس رسول کو بھی, اس راستے کو بھی, اس حق کے راستے کو بھی, اور مجھے بھی, مگر لوگ نہیں جانتے تھے کہ یہ فاطمہ ہیں, یہ دختر رسول ہیں. لیکن بی بی نے اس طرح سے انہیں اپنے کلام کا آغاز کیا, جیسے میں نے کلرز کی کہ انہوں نے کہا جو کچھ کہوں گی وہ حق ہے اور جو کچھ کروں گی وہ ظلم نہیں ہے. اور اس طرح سے یعنی لوگوں اور بہترین اور بہت اثر ہوا. لوگ جو ہے نا اس خطبے کے بعد شک و تردید میں مبتلا ہو گئے. اس کے بعد جو بی بی نے ایک اور سیاسی حکمت عملی, وہ گفتگو کرنا تھا گھر گھر جا کر. حضرت زہرا نے گفتگو کرنا, اب تاریخ میں ہے کہ 40 دن اور راتیں بی بی امام حسن اور حسین علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر ایک ایک مہاجر و انصار کے گھر پر گئی اور دستک دی حضرت علی علیہ السلام کو لے کر. مرکب پر سوار ہو جاتی, حضرت علی مہار پکڑتے اور امام حسن حسین علیہ السلام بھی ساتھ میں تھے, اور بی بی دستک دیتی دروازے پر کہ میں ہوں اور دفاع کرنے آئی ہوں, تم لوگ منحرف ہو گئے ہو, تم لوگ حق سے پھر گئے ہو, میں آئی ہوں گفتگو کرنے. یعنی خود, تاکہ بی بی اس طرح سے کر رہی تھی کہ وہ لوگ جو پیغمبر کے ساتھ تھے, جو ان کی محبت کا دم بھرتے تھے, روز قیامت ان کے لیے, یعنی بی بی حجت تمام کر رہی تھی کہ روز قیامت جو ہے نا اس طرح سے نہ ہو کہ تم بہانے لاؤ کہ ہمیں پتہ نہیں تھا, ہمیں پہچانا نہیں, پتہ نہیں تھا. ورنہ واقعی اگر ہم یہ سوچیں تو کیا ان لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ رسول کی بیٹی ہیں, وہ رسول کہ جب وہ بھی فاطمہ داخل ہوتی تھی تو وہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے, جنہیں وہ کہتے ہیں کہ میری جگر کا ٹکڑا ہے. تو ہم جب ان واقعات جب بتا رہی ہیں تو کہیں دل ایک دم سے نہیں ایسا ہو رہا ہے کہ کیا وہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ جو بی بی کو گھر گھر جا کے یہ ساری باتیں ان لوگوں کو, مدینہ کی گلیوں میں بی بی جا رہی ہیں, لوگوں کے گھروں میں جا رہی ہیں, ان لوگوں کو جا کے ہی بتا رہی ہیں. تو بی بی نے جو ہے نا یعنی حجت تمام کر دی, انہوں نے بیدار کر رہی تھی حق کے لیے, ولایت کے لیے, کہ دیکھو تم لوگ غدیر کو بھول گئے ہو, تم لوگ پیغمبر کو بھول گئے ہو, ابھی تو اتنے دن بھی نہیں ہوئے. اب ایک حکمت عملی حضرت زہرا کی یہ تھی جو کہ بہت اثر انداز ہوئی. اور اس کے بعد جو ہے اس کے بعد حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے, ابھی دیکھیں کہ یہاں پر یعنی بہت اچھا نکتہ ہے کہ اس کے بعد حضرت زہرا نے سکوت اختیار کیا. یعنی یہ حکمت عملی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی. پھر حضرت زہرا نے سکوت اختیار کیا, سیاسی سکوت جس کو کہہ سکتے ہیں. اب لوگ جن کو عادت ہو گئی تھی, اس سے پہلے دیکھیں سب ربط رکھتا ہے, بی بی روئی تو اجتماع میں مرکز میں جا کے خطبہ دیا لوگوں کے سامنے, ان کے گھروں میں گئیں انہیں بتانے کے لیے, اور مسجد میں گئیں سب لوگوں کے سامنے. ایک دم سے لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا یہ خاموش کیوں ہو گئی ہیں, اور اس میں کیا, وہ شک و تردید میں دوبارہ سے جو ہے نا ان کے شکوک و شبہات بڑھ گئے کہ کیوں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے خاموشی اختیار کی. یعنی ایک دم سے اپنی اس حکمت عملی کو حضرت زہرا نے بدل دیا. دیکھیں کہ یہاں پر ایک بہترین اور ایک قوی, ایک مضبوط سیاستدان کی کیا نشانی ہے کہ وہ اپنے دشمن کو کس طرح سے اس کی چہرے سے نقاب ہٹا رہی ہیں حضرت فاطمہ زہرا. اور جب سوال کرنے والوں نے, یہاں تک کہ جب یہ خاموشی ہوئی اور انہوں نے واسطہ بنا حضرت علی علیہ السلام کو کہ ہمیں تھوڑی سی
آپ سفارش ہماری کر دیں کہ وہ ہمیں قبول کرے کہ ہم آپ کے گھر جائیں ان کی عیادت کے لیے، کیونکہ حضرت فاطمہ زہرا پہلے سے بیمار تھی اور اپنے توان سے بڑھ کر حضرت زہرا کام کر رہی تھی، دن اور رات اس قوم کو، اس ملت کو وہ جگا رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ مریض ہو گئی۔ تو انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کو، اور حضرت علی علیہ السلام نے جب حضرت زہرا میری بیوی نے فرمایا کہ